قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ قل میں قاف پر پڑھا جائے گا، لام ساکن پہ اظہار لام والی کے، ان میں نون مشدد پہ غنہ ہے، انما ہے، میم کو العلم کے لام سے ملائیں گے، اظہار قمری ہوگا، عین وسط حلق سے ادا ہوگا، لام ساکن باریک پڑا جائے گا، اس پہ اظہار ہے، میم کو معروف طریقے سے جلدی پڑھیں گے، عند اللہ میں عین وسط حلق سے ادا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد دال آنے کی وجہ سے اخفا ہے، نون کے بعد چھپائیں گے، دال کی زبر کی وجہ سے لام اس میں جلالہ پور پڑھیں گے، عند اللہ، لام کو 2 حرکات لمبا بھی کرنا ہے، حق سے حلق سے جلدی اور معروف پڑھنا ہے، وانما، پہلے انما پڑھا، ابھی وانما واو کے ساتھ ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، ما یہاں پہ مد آئی ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اس لیے یہ مد منفصل ہے، تو وانما انا نذیر، انا کہ نون کو ملا کر پڑھتے ہوئے لمبا نہیں کرتے، انا یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، نذیر میں دال نرمی سے ادا ہوگا، دی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، را پر پڑھیں گے، تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہے، ادغام ناقص ہے، غنہ ہوگا، نذیر مبین، با کو لمبا کریں گے اور نون ساکن پہ اظہار ہے۔ سورہ عنکبوت، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 50 اور 26ویں بارے میں سورۃ الاحقاف آیت نمبر 22، یہی الفاظ ملیں گے آپ کو وہاں بھی۔ آپ کہیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔